مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد ضمانت الہی ہے، الف سے مراد امانت الہی ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ اور رمضان میں 5 خصوصی عبادتیں ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت۔ تو کوئی اگر سچے دل سے یہ 5 عبادتیں کرے وہ ان 5 انعام کا مستحق ہے، یعنی رحمت الہی اس کے قدموں کا بوسہ لے گی، محبت الہی سے اس کا دل سرشار ہوگا، میدان قیامت میں اللہ اس کا ضامن ہوگا، محشر کے تمام خوف سے وہ امن و امان میں ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کی قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ رمضان کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ کی بزرگی اور رحمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن باز فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس ماہ میں جو کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 70 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہر چیز کے لیے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، اس طرح اس ماہ میں رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، جس سے اعمال کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھنے پھلنے اور پھولنے لگتی ہیں۔ موجودہ حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں سال میں 1-2 آفر دیا کرتی ہیں کہ اگر آپ ریچارج کروائیں گے تو آپ کو اتنا آفر دیا جائے گا، کہ اگر آپ 300 والا ریچارج کروائیں گے تو آپ کو 150 کا پڑ جائے گا، اگر آپ 150 والا ریچارج کروائیں گے آپ کو 100 روپے کا پڑ جائے گا۔ تو اس طریقے سے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، کمپنیاں آفر دیتی ہیں اور ہم لوگ انہی آفروں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ انہی آفروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں ادھر دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، آفرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم اس شاندار عظیم خدائی آفر سے بے خبر ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے یہ مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ افطار کرائے۔ فرمایا یہ ثواب ہر اس شخص کو ملے گا جو 1 گھونٹ پانی یا 1 کھجور سے ہی افطار کرا دے، یعنی کوئی اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ انتظام کرے، بڑا انتظام کرے روزہ افطار کرانے کے لیے، مالدار کوئی نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو وہ 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی ہی کسی روزہ دار کو دے دے اور اس کا افطار کرا دے تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا بہت بڑا انتظام کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کو ثواب ملے گا ویسے ہی 1 گھونٹ پانی یا 1 کھجور سے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کرائے تو ماہ رمضان میں تمام فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اس کے لیے شب قدر میں دعائے استغفار کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں، حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم لوگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ہمارے لیے دعا کروا رہا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب بتائیں فرشتے دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا کیسے نہیں قبول ہوگی؟ اس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ فرمانے علی شان ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے،
علماء کرام فرماتے ہیں یوں تو پورا مہینہ ہی عظمت، برکت، رحمت کا ہے، مگر اس ماہ کا آخری عشرہ بے شمار خصوصیات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی عشرہ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کا یہ عشرہ اپنے اندر 4 خصوصیات رکھتا ہے۔ اسی عشرے کی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ نمبر 2، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نمبر 3، اسی عشرے کی شب میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رات تمام تر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ صبح صادق تک سایہ فگن رہتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور فرض کفایہ بھی ہے کہ اگر پورے شہر یا بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام لوگ بری الذمہ ہیں، اور اگر نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی۔ دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام اس سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی، اسے کیوں نہیں جلاتی؟ جہنم کی آگ کہے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، اس کے منہ سے تو روزے کی بو آتی ہے۔ دروغہ جہنم اس سے پوچھیں گے تو روزہ دار تھا؟ وہ کہے گا ہاں، تو آپ کہیں گے اسی لیے جہنم کی آگ تجھے نہیں جلاتی۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار، میں نے اسے رات میں تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزہ دار کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔